Prophecy TV پیغام رحمت۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله تعالی بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے رمضان کا مہینہ پایا، اور اس رمضان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم روزے رکھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم کو توفیق دی وہ سب ہم نے عمل کیے۔ اب جب کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا ہے تو کیا ہم ان ساری عبادتوں کو چھوڑ دیں اور مادر پدر آزاد ہو جائیں؟ جس طرح رمضان سے پہلے ہم اپنی زندگی گزارتے تھے، اپنا وقت گزارتے تھے، ویسا ہی ہم رمضان کے بعد بھی کریں، یا ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ اگر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں رمضان کے بعد تو وہ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو محترم ناظرین، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جو عمل ہم نے رمضان میں کیے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ عمل کرنے سے زیادہ ہم کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کس کے عمل کو قبول فرماتا ہے؟ جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں۔ اور ہم نے جو روزے رکھے، روزہ رکھنے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ بھی یہی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر ہم دوسروں کے سامنے ہوں یا کسی تنہا جگہ ہوں، خلوت میں ہوں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، تب بھی ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جس طرح ہم دوسروں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اسی طرح سے خلوت میں بھی کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، کیونکہ ہم کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا ہے، یہ گویا کہ تقوی کا اسکول ہے۔ ہم نے اس اسکول میں تقوی سیکھا ہے۔ اگر ہم نے تقوی نہیں سیکھا، تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوا، تو ہم نے رمضان میں کچھ اچھی چیز نہیں سیکھی۔ صرف بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، کچھ چیزوں سے بچ کر کے رہیں، بس اتنا ہی۔ اس سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، اس سے ہم نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو رمضان کا جو سب سے اہم سبق ہے تقوی، یہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ اب جب کہ رمضان ختم ہو گیا تو رمضان کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے آخر میں آپ شہروں کی طرف لوگوں کو روانہ کرتے جو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ لوگ صدقہ فطر ادا کریں رمضان کے آخر میں، مطلب عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ آدم و حوا کی استغفار کی دعا ہے۔ استغفار جن صیغوں میں قرآن مجید میں وارد ہوا ہے ان میں سے ایک صیغہ
آدم و حوا کا استغفار ہے۔ اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، یونس علیہ السلام نے جن صیغوں میں استغفار کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان صیغوں میں استغفار کرنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام سے ثابت ہے کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان الفاظ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کیا۔ اور یہ جو ہم رمضان کے بعد استغفار کرنے کے لیے کہتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اسی طرح سے دیگر عبادتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ظاہر بات ہے کہ ہم انسان ہیں اور بشری تقاضے کے سبب ہم سے ضرور کوتاہیاں ہوئی ہوں گی۔ ان کوتاہیوں سے ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، بلکہ یہ بات مشروع ہے کہ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے بعد ہم استغفار کریں اور توبہ کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کے کلمات کہتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ جب ہم حج سے فارغ ہو جائیں، حج ایک عظیم عبادت ہے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف ہمیں ہدایت دی کہ ہم استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، کیونکہ حج کے دوران بھی بہت کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہوں گی، کچھ ایسے عمل ہم نے کیے ہوں گے جو کہ نہیں کرنے چاہیے۔ تو اسی طرح رمضان کے مہینے میں جیسے ہم کو روزہ رکھنا چاہیے، اس میں ضرور تقصیر ہوئی ہوگی، یا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی عمل کا ہم نے ارتکاب کر لیا ہو، تو اس سے استغفار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان دیکھنا نصیب کیا، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے ہی رخصت ہو گئے، ان کو یہ رمضان کا مہینہ نہیں ملا، لیکن ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا موقع دیا کہ ہم اس رمضان کے مہینے کو بھی دیکھ سکیں، اور اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ ایسے رمضان، بہت سارے رمضان ہماری زندگی میں آئیں۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو نمازیں بھی ختم ہو گئیں، کیونکہ رمضان کا جو رب ہے وہی باقی مہینوں کا بھی رب ہے۔ یہ اچھی بات نہیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے نمازوں کا اہتمام کریں، جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چھوڑ دیں اور نمازیں چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین، یعنی یقینی چیز موت آ جائے۔ یعنی ہم کو نمازوں کی جو پابندی کرنی چاہیے، مرنے تک پابندی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ رمضان ختم ہو گیا تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے تھے ان کا کچھ نہ کچھ حصہ رمضان کے بعد بھی باقی رہے۔ مثال کے طور پہ ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد بالکل ہی روزے چھوڑ دیں، خاص کر کے جو روزے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان میں سے ایک تو شوال کے 6 روزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو اس نے گویا کہ ساری زندگی روزہ رکھا۔ یہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جس نے رمضان کے 30 دن یا 29 دن روزے رکھے تو اس نے گویا کہ 300 روزے رکھے، 30 کے بجائے 300 روزے اس نے روزے رکھے، اس طرح سے اس کو اجر ملے گا۔ اس کے بعد شوال میں اگر کوئی شخص 6 دن روزے رکھ لے تو 6 دن روزے رکھنے کا ثواب اس کو 60 روزوں کے برابر ملے گا۔ اس طرح سے 360 روزے رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور ایک سال میں تقریباً کتنے دن ہوتے ہیں؟ تقریباً 360 ہی دن ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھے، اس نے گویا کہ ساری زندگی روزہ رکھا۔ اور یہ جو شوال کے روزے ہیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا دوسرا دن ہو، شوال کی دوسری تاریخ ہو،
उसी दिन से शव्वाल के 6 रोज़े शुरू कर लिए जाएं और मुसलसल रख लिए जाएं। अलबत्ता अहले इल्म ने इस बात की भी इजाज़त दी है कि अगर कोई शख्स मुतफर्रिक़ तौर पर रोज़ा रखना चाहे तो इसकी भी इजाज़त है। यानी मिसाल के तौर पे हर हफ़्ता 2 रोज़े रख लिए, फिर दूसरा हफ़्ता आया उसमें 2 रोज़े रख लिए, फिर एक हफ़्ता आया उसमें 2 रोज़े रख लिए, इस तरह से 6 रोज़े शव्वाल के महीने में मुतफर्रिक़ तौर पर रख लिए, इसकी भी इजाज़त है। ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर रमज़ान के कुछ रोज़े अगर छूट गए हों तो सबसे पहले उन रोज़ों की क़ज़ा कर ली जाए, उन रोज़ों की क़ज़ा करने के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे जाएं। और इसी तरह से हर महीने 3 दिन रोज़े रखना, ख़ास करके अय्याम बीज़ में। अय्याम बीज़ का मतलब है चाँद की तारीख़ के मुताबिक 13वीं तारीख़ को, 14वीं तारीख़ को और 15वीं तारीख़ को अगर कोई शख्स इस तरह से हर महीना 3 रोज़े रखता है तो उसने भी गोया के सारी ज़िंदगी रोज़ा रखा। वही मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा उसके हिसाब से। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ता पीर के दिन और जुमेरात के दिन रोज़ा रखते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इन दिनों अल्लाह ताला के पास बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल अल्लाह ताला के पास इस हालत में पेश किए जाएँ कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। और उसके अलावा अरफ़े का रोज़ा है, मतलब ज़िलहज्जा की 9वीं तारीख़ को। और इसके अलावा मुहर्रम में जो आशूरा के रोज़े रखे जाते हैं 10वीं तारीख़ को, या 9 और 10 को, या 10 और 11 को, या 9, 10 और 11, इन तीनों दिनों में ये सब रोज़े हैं जो मसनून हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे और इसकी ताकीद भी करते थे। तो रमज़ान के बाद भी इन रोज़ों का एहतमाम करके हम अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मज़बूत कर सकते हैं। मैं ये बता रहा था कि रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह ताला की इबादतें छोड़ दें। अल्लाह ताला की इबादत तो हमको हमेशा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंस को पैदा नहीं किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो हमारा मकसद वजूद ही यही है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला को खुश करें, अल्लाह ताला की इताअत करें। तो हमको हरगिज़ ये गलत फ़हमी में नहीं रहना चाहिए कि रमज़ान का महीना इबादतों का है तो रमज़ान के बाद हम इबादतों को यकसर तर्क कर देना चाहिए। और अल्लाह ताला ने वो भी फरमाया वअब्दुर रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि मौत तक भी तुमको अल्लाह ताला की इबादत करते ही रहना चाहिए। हम अल्लाह ताला के बंदे हैं तो अल्लाह ताला की बंदगी ये हमारा शेवा है। और मैंने बताया कि जिस तरह हम रमज़ान के रोज़े रखते थे तो इसी तरह रमज़ान के बाद भी बहुत सारे ऐसे रोज़े हैं जो मुस्तहब हैं या सुन्नत हैं, तो उन रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। और रमज़ान का महीना ये कुरान मजीद का महीना है, इसको शहरुल कुरान कहते हैं या माह कुरान कहते हैं, कुरान मजीद का महीना है। तो रमज़ान के महीने में हम कसरत से कुरान मजीद तिलावत करते थे। तरावीह के नमाज में भी हम कुरान मजीद को कसरत से पढ़ते थे और सुनते थे। लेकिन जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया तो क्या इसका ये मतलब है कि हम कुरान मजीद को उठा करके ताक़े निस्यान में रख दें? नहीं मेरे भाई, रमज़ान के बाद भी हमको कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। ये जो कुरान मजीद जब हम अपने घरों में पढ़ते हैं तो इसमें बरकत ही बरकत है, इससे अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती हैं, अल्लाह ताला की बरकतें नाजिल होती हैं। और इसी तरह से जो भी परेशानियां घरों में हम देखते हैं ये अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से और कुरान मजीद की तिलावत की बरकत से इन परेशानियों को ख़त्म कर देता है, दूर कर देता है। कुरान मजीद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना या कुरान मजीद पर तदब्बुर करना और उसमें जो अहकामात हैं उनको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना, कुरान मजीद की तरफ दूसरों को दावत देना, ये सब कुछ खैर का बाइस है। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया तो फिर कुरान मजीद को भी उठा करके एक जगह रख दें और जब तक दूसरा रमज़ान ना आए तब तक हम कुरान मजीद उठाएं नहीं। मेरे भाई, क्या इस बात की गारंटी है कि हम अगला रमज़ान देख सकेंगे? क्या हम इस हालत में अल्लाह ताला के पास जाएं कि हमने कुरान मजीद को एक जगह उठा करके रख दिया हो, उठाकर खोल कर देख तक नहीं रहे हों? ये किस कदर शर्म का बाइस होगा। तो ज़रूरी है कि रमज़ान के बाद भी हम कुरान मजीद की तिलावत का
اہتمام کریں۔ قرآن مجید میں جس کثرت کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اتنا نہیں تو اس سے تھوڑا سا کم ہی صحیح۔ اور اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جو شخص روزانہ ایک پارے سے کم پڑھتا ہے وہ گویا کہ قرآن مجید کا حق ادا نہیں کرتا، تو کم از کم روزانہ ایک پارہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہماری ہمتیں اس قدر پست ہو گئی ہیں کہ سلف صالحین جو کہتے تھے ہم اس پر عمل کر ہی نہیں پاتے، کوئی ہمت کرتا ہی نہیں ہے۔ تو آج کل جو علماء ہیں وہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں میرے بھائی کم از کم اتنا تو ہو کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو ایک 10 منٹ بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھ کر کے قرآن مجید کی جس قدر ہو سکے اتنی تلاوت کریں، چاہے ایک صفحہ ہو یا 2 صفحے ہوں یا 3 صفحے ہوں یا 4 صفحے ہوں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ہر نماز میں ذرا جلدی مسجد پہنچ جائیں اور جب تک اقامت نہیں ہو جاتی تب تک سنت ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کر لیں، اور اسی طرح سے جب فرض نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد بھی 5-10 منٹ مسجد میں بیٹھے رہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ میرے بھائی قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب کتنا بڑا ہے، ذرا غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو پھر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نیکی لے کر آتا ہے اس کو 10 گنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن مجید کو پڑھتے رہا کرو، کیونکہ قیامت کے دن قرآن مجید تمہارا سفارشی بن کر کے آئے گا، اور قبر میں بھی نور کا باعث ہوگا، اور قبر میں بھی قرآن اور روزہ یہ دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ میرے سبب یہ بھوکا پیاسا رہتا تھا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور قرآن مجید کہے گا کہ میری تلاوت کرنے کے لیے یہ رات کو جاگا کرتا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو ہم کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں رمضان کے بعد بھی۔ اور اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں ہم جو صدقہ و خیرات کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، لیکن رمضان کے بعد صدقہ و خیرات کرنا نہ بھولیں، کیونکہ صدقہ و خیرات رمضان میں کرنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، لیکن رمضان کے بعد بھی اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی کچھ کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے سورہ بقرہ میں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ کسان زمین میں ڈالتا ہے تو اس سے ایک پودا اگتا ہے، اور اس پودے میں 7 شاخیں لگتی ہیں، اور ہر شاخ میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک دانے کے سبب کسان کو 700 دانوں کی شکل میں معاوضہ ملتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے، 1 روپیہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو 700 روپیہ خرچ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ تو رمضان کے بعد بھی ہم صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو تقوی ہمارے دلوں میں پیدا ہوا تھا رمضان کے مہینے میں، رمضان کے بعد بھی وہ تقوی باقی رہے۔ اگر ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، ہم کو ہر نیک عمل کرنے پر ابھارے گا اور ہر برائی سے ہم کو دور رکھے گا۔ اور جو شخص نیکیوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے اور گناہوں سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو کچھ بھی عبادتیں کی اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، رمضان کے بعد بھی ان عبادتوں کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں جس طرح ہم گناہوں سے بچ کر رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں رہتا تھا، اسی طرح رمضان کے بعد بھی یہ ڈر اور یہ خوف ہمارے دلوں میں باقی رہے، اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے تقوی سے معمور کر دے، ہر قسم کے گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کے بعد بھی
بچا کر کے رکھے۔ محترم ناظرین، اس دعا کے ساتھ ہم اپنی اس گفتگو کو بھی ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔